رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، طلباء عظام اور علاقہ بھر سے تشریف لانے والے مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج اس عظیم دینی ادارہ میں حاضر ہو کر دلی خوشی مسرت محسوس کر رہا ہوں. رب تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. امام بخاری علیہ رحمہ اولاً روایت لائے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اگر میری نیت یہاں شرکت کی ثواب نہ ہو، آپ کے یہاں تک آنے کی نیت ثواب نہ ہو، رسمی طور پر آئیں، سنیں سنائیں اور چلے جائیں، تو ہم سب کا آنا سننا جانا رائے گاں چلا جائے گا. اس لیے سب حاضرین سے درخواست ہے کہ آپ اللہ کا قرآن اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو عبادت سمجھ کے سنیں گے، اور میں عبادت سمجھ کے سناؤں. نیت ہے سب کی انشاءاللہ. بہرحال حدیث بات میں آتا ہے اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةٌ سَيَّاحِينَ فِی الْأَرْضِ، فرشتوں کی ایک جماعت وہ زمین کے اندر چکر لگاتی ہے، اور وہ ایسی کوئی مجلس تلاش کر رہے ہوتے ہیں جس مجلس میں کس کا ذکر ہو رہا ہو. آپ بولیں گے میرے ساتھ، کس کا ہو رہا ہو؟ اور اللہ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے بول بولے جائیں، اللہ کا قرآن بیان ہو. وہ فرشتوں کی مقدس جماعت اس مجلس کے ارد گرد حلقہ بنا لیتی، اور وہ بھی اس ذکر کی مجلس میں شریک ہو جاتے. جب وہ ذکر کی مجلس، قرآن کی مجلس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شان کی مجلس برخاست ہوتی ہے، فرشتے اللہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. جو علیم بکل شیء ہے، اللہ ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ پاک ایک مجلس میں شرکت کی ہے جہاں لوگ بیٹھ کے تجھے اور تیری عظمت کے تذکرے کرتے ہیں. اللہ پاک ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے صحیح؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک انہوں نے تجھے دیکھا تو ہے کوئی نہیں. اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ آج تک تجھے دیکھا کوئی نہیں، بغیر دیکھے ان کے عشق کا مقام اور حال یہ ہے کہ تیری عزت کے لیے جان مال اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے. اللہ اگر تجھے ایک دفعہ دیکھ لیتے پھر تو ان کی محبت کی انتہا ہی نہ رہتی. اللہ پاک پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ تو صحیح وہ مانگ کیا رہے؟
فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک وہ جنت کے طلبگار تھے. اچھا کیا جنت دیکھی ہے؟ اللہ جنت دیکھی تو کوئی نہیں، اگر دیکھ لیتے تو پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کے جنت کی طلب میں لگ جاتے. اللہ پاک اعلان کرتے ہیں فرشتوں تم گواہ بن جاؤ کہ میرے ان بندوں نے مجھ سے جو مانگا میں نے ان کو دے دیا. فرشتے آگے سے کہتے ہیں اللہ پاک وہاں ایک کوئی بندہ آیا بیٹھا تھا جس کا مقصد تیرا ذکر نہیں تھا، ویسے پھنسا ہوا تھا. حدیث پاک میں الفاظ ہیں، اللہ جواب دیتا ہے جو میرے سچے سچے بندوں کے سنگ بیٹھ جائے نا تو وہ بیٹھنے والا بھی کبھی نامراد. اس لیے یہ وہ مجلس ہے اور یہاں وہی آتا ہے جسے میرا خدا آتا ہے، خود کوئی نہیں آتا. بہرحال خیال کرو دن قیامت کا ہو، عدالت میرے رب کی ہو. ایک بندہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اللہ پاک اسے کہیں گے وہ دیکھ تیرے زندگی کے سارے اعمال پڑے گے. وہ بندہ جب دیکھے گا 99 دفتر ہوں گے، ڈھیر لگا ہوا ہوگا اس کے عملوں کا. وہ جا کے اپنے اعمال ناموں کو ان دفتروں کو دیکھنا شروع کر دے گا کہ نیکیاں بھی موجود ہیں یا کوئی نہیں. لیکن اتفاق سے اس کے اعمال ناموں میں اسے نیکی نام کی کوئی چیز نہیں، گناہ ہی نہیں. سارے کے سارے دفتر گناہوں سے پر ہے. وہ بندہ پیچھے ہٹ کے مایوس ہو کے کھڑا ہو جائے گا، میرے عملوں میں تو گناہ ہی گناہ ہے، نیکی کا تو نام و نشان کوئی نہیں، میرا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اللہ پاک اسے کہیں گے آگے تو آ ذرا حساب کتاب تو کر لیں. وہ آگے سے کہے گا ربا حساب کتاب کس چیز کا، میرے عملوں میں تو نیکیاں ہیں کوئی. اللہ پاک فرمائیں گے او میرا بندہ آگے تو آ، میرے ہاں کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں ہو سکتی، اس لیے قریب تو آ. جب وہ بندہ اللہ پاک کے قریب جائے گا اس کے وہ اعمال گناہ اٹھا کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے تو وہ ترازو کا پلڑا بیٹھ جائے گا، دوسرا پلڑا خالی ہے نیکیوں والا اٹھ جائے گا. اللہ پاک فرشتوں کو کہیں گے وہ بطاقہ لے آؤ، بطاقہ وہ چٹھی وہ پرچی لے آؤ. وہ فرشتے وہ بطاقہ وہ چٹھی وہ پرچی لے کے آئیں گے. اللہ حکم دے گا دوسرے پلڑے میں رکھو. وہ چٹھی اور پرچی جب دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی تو اس پرچی والا پلڑا بیٹھ جائے گا، گناہوں والا پلڑا اٹھ جائے گا. اب تھوڑا سا یہاں خیال کرنا ہے میرے عزیز، میرے سگلے جملے کو دل کے اندر جگہ دینی ہے. کمال اس پرچی کا نہیں، کمال اس کاغذ کے پرزے کا نہیں، کمال اس کلمے کا ہے جو اس پرچی کے اندر لکھا ہوا ہو. اس پرچی میں وہ کلمہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ. وہ کلمہ ہے جو کافروں کے سردار فرعون کی بیوی آسیہ کو سمجھ آ گیا تو وہ اللہ کی ولی ہے. کافروں کے سردار فرعون کی بیوی ہے، وہ مسئلہ سمجھ آ گیا اسے جو قیامت کے دن اس بطاقہ اور پرچی میں لکھا ہو، اللہ کی ولی بن گئی. وہ مسئلہ سمجھ آ گیا صاحب یاسین کو
ترخان تھا، بڑی تھا، وہ مسئلہ سمجھا، ڈٹ گیا، شہید ہو گیا۔ اللہ نے اس دنیا کے ترخان کو جنت کا سیٹھ اور چودھری بنا کے، وہ مسئلہ کہ جو مسئلہ ہد کی زبان پہ گونجے تو اللہ ہد کی تقریر کو بھی قرآن بنا کے رکھے۔ وہ مسئلہ جو مسئلہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام پیغمبروں کی بیویوں کو سمجھ نہ آئے، بیویاں ہیں پیغمبروں کی، مسئلہ سمجھ نہ آئے، جہنمی بن جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے باپا کو وہ مسئلہ سمجھ نہ آئے، جہنمی بن جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو وہ مسئلہ سمجھ نہ آئے، جہنمی بن جائے۔ اتنا بنیادی مسئلہ جس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر دیے، جس مسئلے کے بیان کے لیے اللہ نے 4 بڑی کتابیں اور 100 صحیفے نازل، جس مسئلے کی افہام و تفہیم کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی بھی خود ہے، چلا بھی خود رہا۔ کائنات کے ذرے ذرے میں غور کر تو وہاں بھی وہی مسئلہ ہے، نبیوں کی دعوت میں غور کر تو وہاں بھی وہی مسئلہ ہے، قرآن کے ورقوں میں غور کر تو وہاں بھی وہی مسئلہ ہے، اور اس پرچی اور اس چٹھی میں دیکھ تو وہاں بھی وہی مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ ہے کون سا؟ ذرا عزیز میرے خیال کا، اشہد اللہ اشہد اللہ نبی بھی کہیں، ولی بھی کہیں، امام الانبیاء بھی کہیں، امام الاولیاء بھی کہیں، جنات بھی کہیں، فرشتے بھی کہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ولیوں کی ولایت پر حق ہے، نبیوں کی نبوت پر حق ہے۔ ولی اللہ کے پیارے ابو بکر صدیق سب سے پیارا، نبی اللہ کے پیارے آمنہ کا لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے۔ ذرا خیال کرنا میرے عزیزا، ولی اللہ کے پیارے، نبی اللہ کے پیارے، لیکن پیارا ہونا اور چیز ہے، شریک ہونا اور چیز ہے۔ ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن شریک کوئی نہیں، نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن شریک کوئی نہیں۔ اشہد اللہ الہ، اس پرچی میں لکھا ہوگا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں مگر صرف اللہ، معبود کوئی نہیں مگر صرف اللہ، سجدے کے لائق کوئی نہیں مگر صرف اللہ، رکوع کے لائق کوئی نہیں مگر صرف اللہ، طواف کے لائق کوئی نہیں مگر صرف اللہ، نظر نیاز منت منوت چڑھاوے کے لائق کوئی نہیں مگر صرف اللہ، غیب دان کوئی نہیں مگر صرف اللہ، حاضر و ناظر کوئی نہیں مگر صرف اللہ، مشکل کشا کوئی نہیں مگر صرف اللہ، مختار کل کوئی نہیں مگر صرف اللہ، حاجت روا کوئی نہیں مگر صرف اللہ، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں مگر صرف اللہ، کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے والا، کھری قسمتوں کو کھوٹی کرنے والا، ڈوبتے بھیڑوں کو کنارے لگانے والا، بیماروں کو صحت یاب کرنے والا، بارشیں برسانے
کرنے والا، نبیوں کا داتا، ولیوں کا داتا، آدم صفی اللہ کی پکاریں سننے والا، نوح نبی اللہ کی پکاریں سننے والا، موسیٰ کلیم اللہ کی پکاریں سننے والا، ایوب پیغمبر بیمار کی دعائیں سننے والا، حضرت یعقوب پیغمبر کی دعائیں سننے والا، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعائیں سننے والا، مچھلی کے پیٹ سے مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں سننے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جاگ رہے ہو؟ مجمع کوئی سست ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یا ہم پنجاب کے آدمی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی توحید کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ بدن میں تحریک پیدا کر دیتا ہے۔ اور میرے عزیز ذرا خیال کر، میرے مدنی کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا۔ آپ علیہ السلام نے پہلے 3 سال خفیہ دعوت چلائی، انفرادی دعوت چلائی، چھپ چھپا کے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرنے والے۔ لیکن مکہ کا نامور بندہ، مکہ کی نامور شخصیت جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے، میں نے جس پہ اسلام کی دعوت کو پیش کیا، کسی نے کہا مہلت چاہیے، کسی نے کہا دلیل چاہیے، کسی نے کہا سوچنے کا وقت چاہیے، لیکن میرے مریدوں میں واحد شخصیت ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے ابو بکر پہ ایمان کی دعوت پیش کی، دعوت پیش کرنے کی دیر تھی، ابو بکر کی زبان پہ آیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ خیال کر میرے عزیز، کیا کہنے سیدنا ابو بکر صدیق، آپ علیہ السلام کی دعوت کو سب سے پہلے آگے پھیلانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اشاعت التوحید کے سب سے پہلے رکن ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے دعوت شروع کی۔ صدیقی دعوت کا نتیجہ ہے کہ عثمان بن عفان آ رہے ہیں رضی اللہ تعالی، حضرت عبد الرحمن بن عوف آ رہے ہیں، حضرت زبیر بن عوام آ رہے ہیں، حضرت طلحہ آ رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص آ رہے ہیں۔ یہ سب صدیقی دعوت اور محنت کا نتیجہ ہے۔ ذرا خیال کر میرے عزیز، اور مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 40 کے قریب جو پہنچتی ہے، ایک دن یار غار صدیق اکبر اپنے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اصرار شروع کر دیتا ہے، اللہ کے رسول اجازت دینا، میرا دل کرتا ہے بیت اللہ کی کھلی فضاؤں میں اللہ کی توحید کا اعلان ہونا چاہیے۔
وہاں شرک کا ڈیرا بنا ہوا ہے، بتوں کے سجدے ہو رہے ہیں، بتوں کے طواف ہو رہے ہیں، بتوں کے نام پہ بکرے چھترے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم بڑے تھوڑے ہیں، بڑے کمزور ہیں، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ساتھیوں پہ امتحانات آ جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے اصرار نہ چھوڑا، ادھر سے اصرار بڑھتا گیا، آخر صدیق اکبر کی بات کو ٹالنا بھی ذرا مشکل تھا۔ نبی علیہ السلام راضی ہو گئے۔ یہ قافلہ حق، یہ طائفہ منصورہ نکلتا ہے دار ارقم سے، جا رہا ہے بیت اللہ کی طرف۔ جیسی مطاف کے اندر یہ قافلہ پہنچتا ہے، ذرا خیال کرنا، نبی علیہ السلام مطاف میں بیٹھ گئے، باقی صحابہ بھی ٹولیوں کی شکل میں مطاف میں بیٹھ گئے۔ کھڑا ہو گیا ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ اس زمانے میں مکے والوں کا عبادت خانہ بھی بیت اللہ، اور ان کے ڈیرے اور بیٹھکیں بھی بیت اللہ کے ارد گرد ہوا کرتے تھے۔ سارے مکے کے لوگ اکٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور میری قوم والو، جو بت کھا نہ سکے، جو بت پی نہ سکے، جو بت چل نہ سکے، جو بت بیٹھ نہ سکے، جو بت حرکت کر نہ سکے، جو بت کسی قسم کے نفع نقصان کا مالک ہو نہ سکے، اور میری قوم والو یہ بت عبادت کے لائق ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ سننے والا بھی کوئی نہیں، جاننے والا بھی کوئی نہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، دینے والا بھی کوئی نہیں، لینے والا بھی کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی یہ دعائیاں مطاف کی فضا میں سنائی دے رہی ہیں، لیکن ذرا فرق ہے۔ کیا ہے؟ وہ عربی دان تھے، انہیں کلمے کا مفہوم مقصود سمجھ آ گیا، فوراً غصے میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن آج کا میرا نادان دوست کلمہ پڑھتا بھی ہے، قبر کو سجدہ بھی نہیں چھوڑتا، کلمہ پڑھتا بھی ہے، قبروں کے طواف بھی نہیں چھوڑتا، کلمہ پڑھتا بھی ہے، قبروں والوں سے سفارشیں کروانا بھی نہیں چھوڑتا، کلمہ پڑھتا بھی ہے، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا بھی نہیں چھوڑتا، کلمہ پڑھتا بھی ہے، غیر اللہ کی پکار بھی نہیں چھوڑتا، کلمہ پڑھتا بھی ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازوں سے باز نہیں آتا۔ فرق کیا ہے؟ اسے کلمہ سمجھ آ گیا تھا، اسے کلمہ سمجھ ہی کوئی نہیں آیا۔ علماء بیٹھے، صرف کلمہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ اپنی کتاب الفتح الربانی میں فرماتے ہیں، اذا قلت لا الہ الا اللہ فقل اولا بقلبک ثم بلسانک۔ اور مریدو، جب کلمہ پڑھنے لگو تو پہلے کلمہ دل سے پڑھو، پھر کلمہ زبان سے پڑھو۔ اب دل سے کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ دل سے کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کلمے کو سمجھ، پھر کلمے کا اقرار کر۔ وہ مکے والا سمجھ رہا تھا، اسے اس بات کی سمجھ تھی کہ لا الہ الا اللہ، یہ لا وہ تلوار ہے جو 360 کتوں پہ بھی پھر گئی ہے، یہ لا وہ تلوار ہے جو سارے معبود من دون اللہ پہ پھر گئی ہے۔ الا اللہ، الوہیت کے باب میں، معبودیت کے باب میں، خالقیت کے باب میں
اس توحید کے باب میں اگر کوئی عبادت کے لائق ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، مکے والے توڑ کے حملہ آور ہو گئے، مارے جا رہے ہیں ابو بکر صدیق کو، باقی صحابہ پہ بھی حملہ آور ہیں، باقی صحابہ نے بڑی مشکل سے نبی علیہ السلام کا بچاؤ کیا، لیکن ابو بکر صدیق کو مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ اتنا مارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوش ہو گئے۔ ایک کافر ظالم آتا ہے، جوتا نکال کے صدیق کے چہرے پہ جوتے مارنے لگ جاتا ہے۔ بے ہوش پڑا ابو بکر صدیق ہے، ذرا میرے عزیز جاگ کے جواب دینا، مکے والوں کی صدیق سے دشمنی کس مسئلے میں ہے؟ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ کون سا مسئلہ؟ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ اس لیے واقعتاً صدیقی تو وہ ہوگا جس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک جز خدا کی توحید کی گواہیاں دینے والا۔ بے ہوش پڑے ابو بکر صدیق ہیں، قبیلے والے آ کے ابو بکر صدیق کو اٹھا کے لے گئے، گھر میں جا کے ابو بکر صدیق کو لٹایا گیا۔ کوشش ہو رہی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہوش آ جائے۔ باپ ابو قحافہ بھی پاس کھڑا ہے، بار بار اپنے بیٹے کے گالوں پہ ہاتھ مار کے آوازیں دے دے کے پکار پکار کے کوشش کر رہا ہے کہ میرے لال ابو بکر صدیق کو ہوش آ جائے۔ سارا قبیلہ اکٹھا ہو گیا ہے، کیونکہ پورے قبیلے کی شان ابو بکر صدیق ہے، پورے قبیلے کا فخر ابو بکر صدیق ہے، پورے قبیلے کا محبوب ابو بکر صدیق ہے۔ اور شام کا وقت ہو گیا، ہوش کوئی نہ آیا۔ آخر قریب غروب کا وقت ہے، ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولی، ہوش آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ اکبر! جیسی ہوش آتا ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا ابو بکر صدیق تیرا حال کیا ہے؟ سارے قبیلے کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا خیال کرنا میرے عزیزا، اس کے صدیقی کا ایک منظر کو ذرا دیکھنا۔ ایک دم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ یہ جملہ آتا ہے، نکاحت ہے، کمزوری ہے، زخموں سے بدن چور ہے، لیکن ابو بکر صدیق کو اپنے زخموں کی پرواہ کوئی نہیں، نکاحت کی پرواہ کوئی نہیں۔ جیسی ہوش آتا ہے ابو بکر صدیق کی زبان پہ آتا ہے، ماں فعل برسول اللہ۔ میری برادری والو، پہلے یہ بتاؤ میرے مرشد محمد کا حال کیا ہے؟ یہ بات ابو بکر صدیق کے زبان پہ آنی تھی، ابھی تک باپ بھی مسلمان ہوا کوئی نہیں تھا، وہ بھی غصہ ہو کے پیچھے ہٹ گیا۔ ساری برادری والے اٹھ گئے، اے ابو بکر تو باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے، تو بے دین ہو گیا ہے، تجھ پہ تو محمد نے کوئی جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے اتنی مار پڑی ہے۔ اب ہوش آتے ہی تو نے پھر اس کے نام لینے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر! باقی سارے نکل گئے، اماں پاس کھڑی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے اماں، اس وقت تک مجھ پہ پانی کا گھونٹ بھی حرام ہے
جب تک میرے مرشد کے حال کا پتہ چل نہ جائے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے اماں وہ فلاں محلے میں ایک عورت ہے جس کا نام ام جمیل ہے، ایک ام جمیل ابو لہب کی بیوی، وہ بڑی کافرہ ہے، یہ دوسری ام جمیل ہے، ام جمیل کے پاس چلی جا ماں، ام جمیل تجھے نبی علیہ السلام کا حال بتلا دے گی۔ حضرت صدیق اکبر کی اماں جاتی ہے ام جمیل کے گھر، ام جمیل سے پوچھتی ہے محمد کریم کا حال کیا ہے؟ وہ آگے سے کہتی ہے لا عارف محمدہ، میں تو محمد کو جانتی کوئی نہیں، کیونکہ اسلام کی مغلوبیت کا دور ہے، لوگوں نے ایمان قبول تو کیا ہے لیکن چھپ چھپا کے رہ رہے ہیں۔ آخر اماں کہنے لگی ابو بکر سخت زخمی ہے، وہ عورت کہتی ہے تجھے تو نہیں بتا سکتی، اگر چاہے تو تیرے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ وہ ام جمیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں کے سنگ چلتے 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 آ جاتی ہے ابو بکر صدیق کے پاس، دیکھتی ہے میرے بدنی کے یار کے حال کو، ایک دم لپک کے کہتی ہے صدیق جن کافروں نے تجھ پہ اتنا ظلم کیا ہے مجھے اپنے خدا پہ یقین ہے اللہ ایک ایک سے بدلہ ضرور لے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ما فعل برسول اللہ، وہ عورت ایک دم سیدنا ابو بکر صدیق کی اماں کی طرف دیکھتی، اس کے سامنے تو نہیں بتلا سکتی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بتا دے میری ماں پہ مجھے اعتماد ہے۔ جی اللہ کے رسول کو دار ارقم میں سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے مجھے لے چلو، لیکن انتظار کرو رات دیر ہو جائے، اندھیرا چھا جائے۔ اندھیرا چھا گیا، اس آسمان نے وہ منظر دیکھا، ایک عاشق جو سر سے لے کر پاؤں تک زخموں میں چور ہے، نڈھال ہے، برا حال ہے، لیکن اپنے مرشد محمد الرسول اللہ کے دیدار کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ان دونوں عورتوں نے کندھا دیا، سیدنا ابو بکر صدیق زخمی حال میں چلتے 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 دار ارقم کے دروازے پہ پہنچتے ہیں۔ صحابی دوڑ کے نبی علیہ السلام کو خبر دیتا ہے اللہ کے رسول ابو بکر آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، بھاگ کے دروازے پہ آئے، جیسے ہی سیدنا ابو بکر نے صدیق اندر آئے، نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو سینے سے لگا لیا۔ القصہ ذرا خیال کر، پیچھے ہٹ کے ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ میری ماں ہے جس سے مجھے بڑا ہی پیار ہے، ادعو اللہ، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کرے نا اللہ میری ماں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا شروع فرما دی، ادھر فرش پہ میرے مرشد محمد کریم نے ہاتھ جو پھیلائے، عرش سے اللہ پاک نے سیدھا حکم کیا اور حضرت صدیق اکبر کی اماں کے دل میں انقلاب برپا ہو گیا۔ ادھر کھڑے کھڑے وہ کہتی ہے بیٹا جلدی کر اپنے مرشد محمد کریم سے کہہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ ادھر کھڑے کھڑے اسی وقت سیدنا ابو بکر صدیق کی اماں کلمہ پڑھتی ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے عزیز خیال کر، یہ مسئلہ سمجھ آئے گا تو کس کتاب سے؟ عرب کی بستی میں انقلاب آیا قرآن سے، عرب کی بستی میں انقلاب قرآن سے آیا، اور یہ وہی قرآن ہے۔ کیا خیال ہے؟ تب بھی انقلاب قرآن سے آیا تھا، اب بھی انقلاب قرآن سے آئے گا۔
اس لیے تو اللہ پاک اپنے مرشد محمد کریم کو حکم کر رہے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر، ذرا خیال کیجیے، میرا پیغمبر تیری زبان سے جو بات نکلے حدیث بنے، میرا پیغمبر میں نے تیری زبان کو بھی معصوم بنایا ہے، لیکن میرا پیغمبر جہاں تک ایمان کا مسئلہ ہے، انقلاب ایمانی کا مسئلہ ہے، ایمانی انقلاب تب برپا ہوگا جب زبان محمد مصطفیٰ کی ہوگی، کلام اللہ کا ہوگا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے قرآن میں انداز بڑے عجیب و غریب رکھے ہیں، اللہ نے کوئی کسر نہ چھوڑی مسئلہ سمجھانے میں۔ اللہ بات